بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پرفتن دور اور مہنگائی کے اس عروج میں ہر بندہ وہ شکوہ شکایت کرتا ہے، چاہے وہ ملازمت پیشہ ہے، دکاندار ہے یا کسان ہے، وہ یہی شکوہ کرتا ہے کہ میری آمدنی مہینے بھر کی تنخواہ مہینے ختم ہونے سے پہلے اختتام کو پہنچ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ اسی تنخواہ سے ہی مسائل حل ہوں اور گھریلو اخراجات پورے ہوں، قرض کے اندر ڈوبا جا رہا ہوں۔ آئے دن بجائے اس کے کہ قرض ادا ہوں، سر خالی ہو، لیکن اس کے باوجود نہ قرض ختم ہو رہے ہیں، مالی لحاظ سے بڑی پریشانی ہے۔ تو اس کے لیے بہت سے آسان نسخے، بہت سے آسان مجربات ہمارے اسلاف بزرگوں نے نقل کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے، البرکۃ مع الاکابر، کہ برکت جو ہے یہ بڑوں کے ساتھ ہے۔ اگر بڑوں کے مشورہ کے ساتھ، والدین کے مشورہ سے آمد خرچ کا اعتبار کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کے اندر برکت رکھتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک نسخہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو اولاد اپنی آمدنی شام کو اپنے والدین کے سپرد کرتے ہیں اور پھر والدین سے وہی آمدنی، وہی پیسے لے کر خرچ کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک آسان نسخہ جو کہ بڑا مجرب ہے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت مال کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، اور وہ تنخواہ جس کی وجہ سے انسان اپنے قرضوں سے بھی نہیں نکل رہا، گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو بڑھانے کے لیے اور اس کے اندر برکت ملنے کا ایک عجیب واقعہ اور عجیب نسخہ لکھا ہے۔ اور یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے۔ یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی اور اسے قرض لینا پڑتا۔ یوں وہ آہستہ آہستہ قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا، اور اس کا یقین یہ بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں ہی گزرے گی، باوجود یہ کہ اس کی بیوی اس کی مالی حالت میں خیال کرتی تھی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آدمی مالی حوالے سے، مالی اعتبار سے پریشان ہے تو اس کی بیوی خاوند کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ میرے خاوند کے مالی حالات اچھے فرما دے، تو اللہ رب العزت بہت جلد ان کے حالات کو درست فرما دیتے ہیں۔ تو وہ بیوی بھی ایسی تھی
کہ مالی حوالے سے اس کی خیال کرتی، لیکن قرض کے بوجھ تلے تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر قرض دار قرضے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے قرضوں کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ اس کے ورثاء اس کو ادا نہ کر دیں۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا اور وہاں ایک ایسا دوست بھی موجود تھا جو صاحب رائے تھا، اچھی رائے دینے والا تھا۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے اس دوست کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ہر کسی کے ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جن پر بندے کو بڑا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے صحیح رائے دے گا، مجھے صحیح مشورہ دے گا، تو اس کے سامنے آدمی اپنے حالات شیئر کرتا ہے، اس کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو یہ نوجوان بھی کہنے لگا کہ میں نے اسے باتوں میں اپنی کہانی سنائی اور اپنی مالی مشکلات اس کے سامنے رکھ دیں۔ اس نے میری بات سنی اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم واقعی پریشان نظر آ رہا ہے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے تیری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس تنخواہ کے اندر برکت کے لیے اور تیری اس پریشانی کے حل کے لیے میں ایک تجھے آسان نسخہ بتاتا ہوں، اس پر عمل کر، انشاءاللہ اللہ بہت ہی جلد تجھے مشکلات سے نکالیں گے اور تیری اس تھوڑی تنخواہ کے اندر اللہ رب العزت برکت عطا فرمائیں گے۔ وہ رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقہ کے لیے مختص کر دو، اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے صدقہ کے لیے نکال لو کہ میں نے اپنی تنخواہ میں سے اتنے پیسے، اتنے ریال اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرنے ہیں۔ نوجوان نے حیرت سے کہا، جناب میرے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرض لینے پڑتے ہیں اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر، اس نوجوان نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ تم پر رزق کے دروازے کھول دے۔ چنانچہ اس نے ماہانہ 4000 ریال میں سے 30 ریال صدقہ کے لیے مختص کر دیے اور یہ ارادہ کیا کہ ہر مہینہ 30 ریال اللہ رب العزت کے نام پر صدقہ کروں گا اور غرباء، فقراء اور جو صدقہ کے محتاج ہیں، صدقہ کے مستحق ہیں، انہیں دیا کروں گا۔ مختص کر کے ہر مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا بھی شروع کر دیا۔ صرف ارادہ کی حد تک نہ رہا بلکہ اس پر عملی کام بھی شروع کر دیا۔ کام کے اندر برکت اور آسانی اس وقت ہوتی ہے کہ جب آدمی ارادہ کے ساتھ ساتھ اس پر عملی کوشش بھی شروع کر دے تو اللہ رب العزت بہت جلد انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس نے بھی اپنے ارادہ کو عملی جامہ پہنایا اور مہینے کے آخر میں 30 ریال صدقہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ نوجوان کی تو حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگا، کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول بن گئی ہے، ہلکی پھلکی، آسان، بلکہ قرضوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ کیا بتاؤں۔ یہ صدقے کی برکت سے کہ قرضے کی ٹینشن بھی ختم، مالی اخراجات کی ٹینشن بھی ختم، تو ذہنی سکون اس کو مل گیا۔ پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی تنخواہ کو سیٹ کرنا شروع کیا، اپنی تنخواہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور ایسی برکت ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ مجھے خوب اندازہ ہو گیا کہ اب میں کتنی مدت میں قرضے کے بوجھ سے نکل آؤں گا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے
میرے لیے ایک اور راستہ کھول دیا۔ میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کے پراپرٹی ڈیلنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ میں اسے گاہک لا کر دیتا اور وہ اس پر مجھے مناسب پرافٹ دیتا۔ الحمدللہ میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ میری کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا کہ مجھے جب بھی پرافٹ ملتا اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ ضرور نکالتا۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے مالا مال کر دیا۔ میری ذہنی پریشانیوں کو، مالی ٹینشنوں کو اللہ نے دور کر دیا۔ تو اپنی تنخواہ کے اندر، اپنی آمدنی کے اندر برکت کے لیے یہ آسان نسخہ ہے کہ اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقہ کے لیے مختص کر دیں۔ اللہ رب العزت بہت ہی جلد اس صدقہ کی برکت سے آپ کو دنیاوی اعتبار سے اوپر درجے تک پہنچائے گا اور آپ مالی لحاظ سے مطمئن اور ذہنی سکون پائیں گے۔ اس سے آپ خود بھی خوش رہیں گے، آپ کے اہل و عیال بھی خوش رہیں گے۔ اللہ ہمیں اس نسخہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔